لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیڈیل مسلم سیریز کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک آئیڈیل مسلم جو ہوتا ہے، ایک مثالی مسلمان جو ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص بھی کوئی اور دین لے کر آئے گا یا اس پہ چلنا چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا وہ دین کا استعمال کیا. دین کا مطلب ہوتا ہے اٹس اے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور جب ہم دین کو دیکھتے ہیں تو دین بیسیکلی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کمبینیشن آف ٹو تھنگس. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ مکمل دین ہے. اور اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر کوئی پک کر لے اور دوسری چیز کو چھوڑ دے تو وہ دین نہیں ہوگا، بلکہ اپنی مرضی کی کوئی چیز فالو کرے گا اور وہ اسلام نہیں کہلائے گا. اسلام جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر اسی کا ذکر بہت جگہ پہ کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور بلکہ ایک جگہ پہ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کامیابی کا ذکر کیا تو کامیابی کی لازمی شرط میں سے یہ دو چیزیں بھی ان کا بھی ذکر کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی بڑی کامیابی کو پہنچا. یعنی اگر عظیم کامیابی چاہیے جو کہ آخرت کی کامیابی ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر مل نہیں سکتی. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا. اور ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ حکم کس نے دیا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو یہ اطاعت ویسے بھی ہمارے لیے لازمی ہے اور اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں یا ان کی پیروی کرنے کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اطاعت کا ذکر کیا وہاں پہ ایک لفظ اور بھی استعمال کیا، وہ ہے اتباع. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک جگہ پہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ میری پیروی کریں. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جب یہ کریں گے، جب یہ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کو فالو کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو دو الفاظ ہو کے ایک اطاعت کا لفظ آتا ہے اور ایک اتباع کا لفظ آتا ہے. اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں واللہ اعلم، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ دو الفاظ تو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کے لیے آتے ہیں کہ اطاعت کرنا اور اتباع کرنا۔ اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم آپ نے دیا ان کو لازمی فالو کرنا ہے، ان کو لازمی ماننا ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا، کسی چیز کے کرنے کا یا کسی چیز سے رکنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن آپ نے اس چیز کو پسند فرمایا یا آپ نے کسی موقع پہ خود کیا، تو وہ چیز ہے اتباع۔ یعنی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو بھی فالو کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ اطاعت اور اتباع کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل ہو نہیں سکتا۔ کوئی شخص یہ کہ میں صرف اللہ کی اطاعت کروں گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کروں گا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ لیکن ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ان دونوں چیزوں کو الگ کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے ایک تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اگر کسی چیز کا تو ہم نے کرنا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا حکم تو دے دیا، اب یہ سیکھنا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، قائم کرنے سے مراد کیا ہے، یہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ اسی طرح اب نماز پڑھنی ہے تو کتنی نمازیں فرض ہیں ہم پہ، وہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ اور ان نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں، وہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ وہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اور فجر کی کتنی رکعات ہیں اور باقی نمازوں کی کتنی رکعات ہیں، فرض رکعات، ان تمام چیزوں کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سب چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ پہلی چیز تو ہوگی نا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اب نماز قائم کرنی ہے تو پہلا حصہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم دوسرے حصے کی طرف آئیں نہیں۔ اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے حقیقت میں ہمیں وہ طریقہ بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے وہ طریقہ کیا ہوگا، وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین جو ہے یہ مکمل اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو نماز کا حکم قرآن میں مل گیا، پڑھنی کیسے ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، فقہی مسائل کیا ہیں، وہ سب چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہاں سے ہمیں یہ ملے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی، تو ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی اور اتباع بھی کرنی۔ اور صحابہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت نہیں کی کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کر لی، جن سے منع کیا اس سے رک گئے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کے اتباع کے اوپر بھی بڑا فوکس کرتے تھے کہ وہ ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع کیا، آپ خود کیا کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ نوٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے تھے جو وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یا جس سے وہ رک رہے ہیں۔ اب حکم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں دین میں جو کہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پر داڑھی کی بات ہے، داڑھی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَاعْفُوا لِيَا وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ، کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اب یہ کیا، یہ حکم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی پسند کا اظہار نہیں کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے اگر تم یہ کر لو۔ اور آپ خود سوچیں کہ اب یہ جب حکم آ رہا ہے تو اس وقت کن سے بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے۔
تو آپ سوچیں کہ صحابہ وہاں پہ موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہہ رہے ہیں, تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. تو صحابہ نے تو کبھی اس ڈسکشن میں نہیں گئے کہ اچھا اللہ کے رسول یہ کرنا سنت ہے, بہتر ہے, مستحب ہے, واجب ہے, کریں تو اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, یہ ساری ڈسکشن آج جو ہم کرتے ہیں. جب داڑھی کی ڈسکشن ہوتی ہے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو سو کالڈ اسکالرز بھی کہا جاتا ہے, وہ داڑھی کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی تعویلات کر رہے کہ داڑھی رکھنا ایک محبت کی علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کوئی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اہل علم کی مختلف رائے ہیں, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ واجب ہے, اور میں خود اس رائے کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے طور پہ کہا کہ کرو. تو بہرحال یہ آج ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہم بحثیں کرتے ہیں جس طرح کہ پتہ نہیں کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے. لیکن صحابہ کا یہ رویہ نہیں تھا. وہ جب سنتے تھے تو کیا کرتے تھے, سمعنا واطعنا, سنا اور بس فوراً اطاعت شروع کر دی, اور یہ چیز ان کی زندگیوں میں سے ہی پتہ لگتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے کیا ہوا کہ صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, اور سفر کی حالت میں ایک جگہ پہ پہنچے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. ابھی میں آپ کو کچھ واقعات بتا رہا ہوں جن سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ صحابہ کتنی اہمیت دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا, یعنی وہاں پہ سٹے کرنے کا حکم دیا کہ بھئی سفر کے دوران ہوتا ہے نا کہ ایک تھوڑا جب سفر آپ لمبا کرتے ہیں پھر آپ کہیں پہ تھک جاتے ہیں یا پلان کرتے ہیں بھی آج ہم تھوڑی دیر ادھر رکیں گے, اس کے بعد ہم آگے سفر شروع کریں گے. تو وہاں پہ رکنے کا حکم دیا, پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. تو کیا کیا کہ جب وہاں پہ رکے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وادیاں اور گھاٹیاں تھیں, اس طرح کی جگہ تھی. تو صحابہ نے کیا کیا کہ سب نے اپنے اپنے خیمے نکالے اور اپنے اپنے خیمے مختلف جگہوں پہ لگانا شروع کر دیے, ڈسٹریبیوٹڈ خیمے لگانا شروع کر دیے. اب نیچرلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب کہیں پہ آپ سفر میں ہیں کسی گروپ کے ساتھ, تو جب آپ کو کہا جائے کہ اب یہاں پہ ہم رات گزاریں گے یا دن سٹے کریں گے, اپنے اپنے کیمپس لگا لیں گے, تو ہر گروپ جو ہوتا ہے وہی پلان کرتا ہے کہ وہ بہتر جگہ ڈھونڈتا ہے کہ کون سی بہتر جگہ جہاں پہ اپنا کیمپ لگا لوں, کہ جگہ جو ہے وہ فلیٹ ہونی چاہیے, اس پہ پتھر نہیں ہونے چاہیے یا چھاؤں چاہیے. تو مختلف طریقے سے جگہ کو دیکھ کے ہر شخص اپنے کیمپس کو جو ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے. تو صحابہ نے بھی یہی کیا, انہوں نے اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے اور وہ مختلف جگہوں پہ لگائے, پھیلا کے لگائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل شیطان کی طرف سے. اب اتنا سننا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آگے جا کے جب بھی ہم نے کہیں پہ پڑاؤ ڈالا تو ہم اپنے خیمے اتنے قریب لگاتے تھے کہ ایک چادر سے ان تمام خیموں کو کور کیا جا سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی بات کی, حالانکہ بات کیا ہے کہ تمہارا یہ عمل شیطان کی طرف سے. اس کی مقصد کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا دین اجتماعیت کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, مل کے رہنا, اکٹھے رہنا, ایک دوسرے کے قریب رہنا, کیونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اور وہ چیز صرف کسی ایک جگہ پہ نہیں, ہر جگہ پہ ہر موقع پہ اس چیز کا ریفلیکشن ہمیں نظر آنا چاہیے. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو نماز با جماعت کا حکم اسی وجہ سے ہے, عید کے دوران جو عید کا جو اجتماع ہے اسی وجہ سے ہے, اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب رہنا, ایک جگہ پہ اکٹھے رہنا اسی وجہ سے, تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور ایک دوسرے سے دور ہونا, فزیکلی بھی دور ہونا اور مینٹلی بھی دور ہو جانا اور آئیڈیالوجیکلی دور ہو جانا, یہ تو مسلم امت کے آپ سمجھ لیں کہ یہ تو ڈیزاسٹر ہے ہمارے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, بار بار ان کو اس چیز کے اوپر لے کے آتے تھے کہ اکٹھے رہو. تو اس کے بعد صحابہ نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم جب پڑاؤ ڈالتے تھے ہم ایسا کرتے تھے کہ ہمارے خیمے اتنے قریب ہوتے تھے کہ ان کو ایک چادر سے کور کیا جا سکتا تھا. اتنی اہمیت دی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اسی طریقے سے جو ریشم ہے, ریشم کے بارے میں کیا حکم ہے, مردوں کو ریشم پہننا منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع کیا, اور صحابہ اس کی اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو یرموک کی جنگ ہے, یرموک کی جنگ میں جب مسلمان رومیوں کے خلاف جنگ کرنے لگے تھے, تو جنگ سے پہلے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے آجی کے جو رومی سردار تھے, رومن امپائر اس وقت کی جو تھی, ان کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں.
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ آپ بات کرنے کے لیے. اب یہاں سے کچھ صحابہ گئے اور صحابہ کا ایک وفد تھا ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے اور بھی صحابہ تھے مختلف. تو ایک گروپ جو صحابہ کا گیا وہاں پہ بات کرنے کے لیے, تو وہاں پہ جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ رومی سرداروں کے کیمپس میں پہنچے تو وہاں پہ خیمے جو لگے ہوئے تھے تو ان کے خیمے ریشم کے لگے ہوئے تھے. ان کے خیمے جو تھے وہ کیمپس جو تھے وہ ریشم کے تھے. اب صحابہ نے جب دیکھا کہ ان کے کیمپ ریشم کے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس کیمپ میں نہیں آئیں گے, ہم تمہارے خیموں میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں ریشم کی چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. حالانکہ ریشم پہننا منع ہے لیکن صحابہ اتنی احتیاط کریں کہ وہ ریشم کے خیمے میں بھی جانا پسند نہیں کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا بھی بات کرنی ہے تو باہر آنا پڑے گا. تو جو رومی سردار تھے ان کو جب میسج پہنچا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ باہر قالین بچھاؤ, ہم قالین پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو جب قالین بچھائے گئے تو وہ قالین بھی ریشم کے تھے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ قالین ریشم کے ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی صحابہ نے کیا کہا, ولا نجلس علی ھذہ, کہ ہم ان کے اوپر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ہم ان قالینوں پہ بھی نہیں بیٹھیں گے. تو صحابہ نے اتنی امپورٹنس دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ ریشم جو ہے, ریشم کے پہننے کو منع فرمایا گیا, تو انہوں نے اس چیز کو اتنی امپورٹنس دی کہ نہ وہ خیموں میں گئے اور نہ ہی ریشم کے قالینوں پہ بیٹھے. تو یہ ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت تھی. اسی طریقے سے صحابیات کا بھی تھا, صحابیات کے اندر بھی اسی چیز کی بہت اہمیت تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر جو رستہ ہے مسجد کے باہر, وہاں پہ مرد اور عورت اکٹھے وہاں سے گزر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ عورتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ رستے کے درمیان میں چلا کریں. اب یہ بات جب صحابیات نے سنی, وہاں پہ عورتیں تھیں, تو جب یہ بات سنی تو اس کے بعد سے ان کا کیا رد عمل تھا کہ وہ گلی کے بالکل کنارے کے ساتھ دیواروں کے ساتھ چپک کے چلا کرتی تھیں, یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ اٹکا کرتے تھے. اتنا زیادہ انہوں نے اس چیز کی اہمیت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ عورتیں سڑک یا گلی کے درمیان میں چلیں. تو بالکل کنارے پہ چلتی تھی اور ان کے کپڑے جو ہے وہ دیواروں کے ساتھ اٹکا کرتے تھے. اس حد تک انہوں نے احتیاط کی. اور اسی طرح صحابہ جو تھے وہ کانسٹنٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو بھی کرتے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں ہم بھی ویسے ہی کریں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے جوتیاں پہنی ہوئی تھیں, جوتیاں پہن کے آپ نماز پڑھا رہے تھے. اب یہاں پہ میں خیر آگے چلنے سے پہلے یہ بات کلیئر کر دوں تاکہ کنفیوژن نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی نماز جوتے پہن کر بھی پڑھائی, اور یہ روایات جو ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 386 386 اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 555 555 میں یہ بات موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوتیاں پہن کر بھی نماز پڑھی, تو انہوں نے فرمایا کہ جی پڑھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی جوتیاں پہن کے بھی نماز پڑھی. لیکن اوبویسلی نماز کے لیے جب جوتے پہنے جائیں گے تو اس جوتے کے لیے بھی فقہی اعتبار سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے, جوتے صاف ہونے چاہیے, اس اعتبار سے کوئی گندگی نہیں لگی ہو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, جوتے پہنے ہوئے تھے. تو نماز کے دوران ہی کیا کیا کہ جوتے اتار کے آپ نے اپنے بائیں طرف رکھ دیے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے, صحابہ نے بھی جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ میرے جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے تو اس لیے اتارنے کے بارے میں بتایا کہ آپ ان کو اتار دیجئے. میں نے تو ان کے کہنے کے اوپر اتارے تھے, تم لوگوں کو کس چیز نے اس چیز پہ راغب کیا کہ تم نے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار کے رکھ دیے. سبحان اللہ. ان کے لیے کوئی یہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی تھی کہ آپ انتظار کریں, کھڑے ہو کے سوچتے رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیوں اتارا, ذرا تھوڑی اس کے پیچھے حکمت سوچیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک سوچیں. they were clear about it کہ بھئی ہم نے بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب پتہ لگ گیا کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے بس ہم نے بھی کرنا ہے, اور اس چیز کو نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کرنا.
تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے تو جو ہی اتارتے ہوئے دیکھا انہوں نے بھی اتار دیے. تو اس حد تک کیا تھا کہ صحابہ کے اندر اتباع کا جذبہ تھا کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے اور ہر وقت اس چیز کو فوکس کرتے تھے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس عورت کی بیٹی نے جو بچی تھی چھوٹی اس نے اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان سونے کے کنگنوں کو تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بنے ہوئے 2 کنگن اس کے بدلے میں تمہارے ہاتھ میں پہنائے؟ تو جب اس عورت نے یہ بات سنی تو اس کا اتنا اثر لیا کہ اس نے فوراً اپنی بچی کے ہاتھ سے کنگن اتارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے کہ اللہ کے رسول یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہیں. تو اس عورت نے اتار کے فوراً جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کنگن پکڑا دیے. اتنا اس نے اثر لیا اس بات کا کہ وہ اتار کے ہی دے دیے. مطلب زکوٰۃ پے کرنا تو دور کی بات, وہ کنگن ہی دے دیے اللہ کے راستے میں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں بات کا پتہ لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا چلیں زکوٰۃ پے نہیں کی, اب جا کے کر دیتی ہوں, اور کتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے اب کسی حکم کے بارے میں پتہ لگا تو جو اگر نہیں کیا وہ ہم نے کرنا ہے. لیکن جو ہمارا ایٹیچیوڈ اور جو صحابہ کا ایٹیچیوڈ تھا اس کا فرق بتا رہا ہوں کہ صحابہ جو تھے وہ فوراً اپنے آپ کو جتنی ضرورت ہے اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جایا کرتے تھے احتیاط کے اعتبار سے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ رہ جائے, کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے اس نے کنگن ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا اسی وقت. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ صحابہ کا اور صحابیات کا رویہ تھا, اور وہ اس حد تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, آج ہم لوگ کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں اپنی زندگی میں تو کبھی ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ اچھا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے. میں کھانا کھانے لگا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا یا آپ نے کیا آداب سکھائے. میں سونے لگا ہوں تو سونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, کیا آداب سکھائے. میں بات کرنے لگا ہوں لوگوں سے یا کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے, بات کرنی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیا تھا. میں نے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, کسی کے ساتھ بزنس کی جب وہ ٹرانزیکشنز کرنی ہے تو اس میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے. گھر میں شادی ہونی ہے, شادی کا کیا طریقہ بتایا گیا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی اپنی زندگی میں یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے, یا کہ صرف بس جو ہمارا دل آتا ہے ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ شادی آئی ہے, شادی میں جو دیکھا موویز کے اندر کیسے شادیاں ہوتی ہیں اب اسی طرح کیسے کرنی ہیں, اور جتنا جو ہے نا وہ فضول خرچی اور حرام اعمال اور سب کچھ اس کے شادی کے اندر چل رہا ہے, اور کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا جو طریقہ بتایا, نکاح کا جو طریقہ بتایا, اس کو کیا طریقہ ہے. اور ہماری زندگی کی ساری چیزیں, ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا اور آپ کا کیا طریقہ تھا. جب ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان والی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنی گائیڈ لائنز کہاں سے لے رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہماری گائیڈ لائنز یہ 2 ہی چیزیں ہیں, قرآن و سنت. ہر چیز میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر وہ چیز کیسے ہے, اور اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا کی زندگی میں بھی ہم ایک اچھی پاکیزہ سیٹسفائیڈ لائف گزاریں گے, اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا. کیونکہ آخرت کی کامیابی بھی جو شروع میں نے بات کی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت میں واضح طور پہ بتا دیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی بڑی کامیابی کو پہنچا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اور آپ کی اتباع جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ ہے, اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔